اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل اور اب اس کی آخری 2 آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لاسٹ 2 آیاز 110 and 111. تو ہم ابھی 110 اور 111 پہ سورہ ختم ہوتی ہے، اس لیے ہم ابھی اس وقت مطلب یہاں پر جو ہے سورہ ختم ہوگی، اس کے بعد ہم تفسیر ابن کثیر میں جب پڑھیں گے تو وہاں پر فائنلی ختم ہوگی. تو آیت نمبر 110 سورہ بنی اسرائیل. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ. قل، سب سے پہلے تو وہ یہ قل یعنی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ میں قل ہے کہ کہو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو کہ دعا جو کرنا ہے ادعوا اللہ، تو یعنی قُلِ جوائن ہو جائے گا، وہ قل نہیں رہے گا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، کہو ان سے کہ جب اللہ کو پکارتے ہو. او ادْعُوا الرحمن، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. او یعنی اور، یعنی کہ یا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کسی بھی نام سے اس کو تم پکارو، لیکن یعنی جو بھی ہے ان ناموں سے جب تم پکارتے ہو، اللہ بولتے یا اللہ، پھر بولتے یا رحمان، تو سارے خوبصورت نام جو ہے الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت نام جو ہے، جتنی بھی خوبصورت کوالٹیز، صفتیں، یعنی کہ مطلب وہ چاہے بھلائی کی ہو، رحم کی ہو، وہ انصاف کرنے کی ہو، یا جو بھی اچھی اور بھلائی اور خوبصورتی کے جو بھی نام ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ ہی کے ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز جب پڑھتے ہوئے تو وَلَا تَجْهَرْ، اس کو لاؤڈ ایک دم مت وہ کرو، ایک دم زور سے پڑھو یا زور سے دعائیں مانگو، تو وہ مت کرو. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ، اور اتنی لو بھی مت کر دو کہ پتہ چلا جو بھی تمہارے پیچھے کھڑے اگر تو وہ بھی نہ سن سکے. تو اللہ نے کہا کہ نہ تو زور زور سے چلا کے دعائیں مانگو، وہ اللہ یا اللہ، یہ بھی مت کرو، اور نہ تو مطلب جب انسان وہ کانگریگیشنل مطلب ہوتی ہے دعائیں، تو اس کے اندر تو نیچرلی وہ تھوڑی لاؤڈ بھی ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے، تو سب تک وہ ابھی تو خیر اسپیکرز ہوتے ہیں اس لیے زیادہ پرابلم نہیں ہے، لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا اور آواز میں ہی خالی پہنچانا ہوتا تھا لوگوں تک، تو وہ مطلب حساب سے بھی اور رہتی دنیا تک بھی یہ بات مطلب ہے کہ اپنی نمازوں میں زور زور سے بھی دعائیں اور یہ سب مت منگو، اس کو پڑھو بھی مت اتنا زور سے، اور نہ ہی بہت لو ٹون میں کرو، یعنی ایک دم دھیمی دھیمی آواز میں کہ بندے کو کہیں کسی کو سنائی بھی نہ دے. کہ دعا مانگنا ہے یا پھر تم مطلب جو بھی نماز لیڈ کر رہے ہو اس میں آواز میں پڑھنے والی نماز ہے تو یہ سب آ جاتا ہے نا. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور جو درمیانی راستہ ہے یعنی وہ اپناؤ، اور وہ ہے کہ نہ بہت زور سے نہ بہت دھیمے، درمیانی بیچ کا راستہ اپناؤ، یعنی کہ بالکل ماڈریٹ انداز میں اللہ کو پکارو. Say, call upon Allah or call upon Rahman by whatever name you call upon him. For to him belong the most beautiful names. Neither speak your prayer aloud,
nor speak it in a low tone, but seek a middle course between. तो इसकी नोट्स हैं, मुंह इतना सूख जाता है मेरा, तो इसकी जो नोट्स है मैं वो पढ़ रही हूँ. 2321 सूर्य आराफ के अंदर भी, सूर्य जो 7 नंबर की है उसमें 180 जो है वो इससे इसके साथ कंपेयर की जा सकती है. रहमान डिस्क्राइब्स वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की जो सिफतें हैं उसके अंदर रहमान भी है, उसी में रहमान वर्ड है. हिज ग्रेस एंड मर्सी, यानी अल्लाह का उसमें फजल भी है और रहम भी है. विच कम टू द सिनर, गुनहगार के पास भी आता है वो, इवन बिफोर ही फील्स कॉन्शियस ऑफ द नीड ऑफ इट, यानी अभी उसको इसका एहसास हुआ नहीं अभी तक कि उसको अल्लाह को रहमान बोल के पुकारने की भी जरूरत है. लेकिन उससे पहले पहले जो रहमान अल्लाह की जो एट्रीब्यूट है, ये अल्लाह का वो रहमान का जो मीनिंग है कि अल्लाह का फजल, अल्लाह का रहम उस गुनहगार पर भी आता है, इससे पहले कि उसको एहसास भी नहीं था कि अभी उसको इस नाम की जरूरत पड़ेगी और अल्लाह को उसे इस नाम से पुकारना पड़ेगा. उससे पहले ही अल्लाह का फजल उस पे आ जाता है, अल्लाह का रहम उस बंदे पे आता है. गुनहगार की बात कर रही हूं मैं. The preventive grace which saves Allah's servants from sin, यानी जो अल्लाह बचाता है, ये वो फजल है जो अल्लाह बचाता है अपने बंदों को गुनाहों से. फिर अल्लाह कैन बी इन्वोक्ड, अल्लाह को पुकारा जा सकता है इधर बाय हिज सिंपल नेम, उसके सिंपल नेम से भी पुकारो, विच इंक्लूड्स ऑल एट्रीब्यूट्स, यानी अल्लाह के तमाम नाम जो हैं, तमाम अस्माउल हुस्ना जो हैं, सिफतें बारी ताला, उन सब से पुकारा जा सकता है. और बाय वन ऑफ द नेम्स इम्प्लाइंग द एट्रीब्यूट्स बाय विच वी ट्राई टू एक्सप्लेन हिज नेचर टू आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. या तो फिर अल्लाह को तुम मतलब कोई ऐसा कोई नाम उसमें से चुन सकते हो, जो अल्लाह के नाम है 99 नेम्स, उसमें से तुम जो भी नाम चुन के पुकार रहे हो अगर अल्लाह को, तो वो भी है, वो भी कर सकते हो. और ताकि तुम अल्लाह की उसके अंदर जो अल्लाह की सिफतें हैं, मतलब जो अल्लाह की क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स, उसको तुम एक्सप्लेन करते हो. कोई भी नाम अगर अल्लाह का लेते हो, चुनते हो उसमें से और उसको पुकारते हो उससे, तो तुम उसमें ये बताते हो, एंड हिज नेचर टू आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग समझने की सलाहियत बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही थोड़ी है. हम अल्लाह के ये तमाम नामों का रियल जो मीनिंग होता है वो भी हम ठीक से नहीं समझ सकते. तो फिर हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के उन नामों के जरिए से, तो अल्लाह का क्या कैसा नेचर है, क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारी समझ बहुत लिमिटेड है. फिर भी द एट्रीब्यूट ऑफ मर्सी इन रहमान वाज पर्टिकुलरली रिपग्नेंट टू द पेगन अरब्स, यानी ये जो जाहिल जो अरब थे, यानी कि मतलब जो पेगन्स थे, यानी कि मतलब शिर्क कर रहे थे और बुतों की परस्तिश कर रहे थे, तो वो तमाम जो है, तो उनको ये जरा नागवार गुजर रहा था रहमान. इसीलिए देख लो सूरे मुल्क में भी अल्लाह ने रहमान 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 अंदर नाम यूज किया है अपना, क्योंकि ये लोग बिदकते थे. जो अरब लोग है ना, ये रहमान कौन है, नहीं रहमान नहीं बोलो, अल्लाह बोलो खाली. यानी उनको नहीं, वो जानते नहीं ना कि रहमान कौन है. तो अभी नया कौन नाम आ गया है रहमान, हम तो अल्लाह को ही जानते हैं. That is why special stress is laid on it in the Quran. तो यानी रहमान जो वर्ड है उसके ऊपर खास तौर के ऊपर उस पे स्ट्रेस दिया गया है कुरान के अंदर. और ये चीज हम देखते हैं कि यहां पर भी है, फिर सूर्य आराफ में और सूर्य मुल्क में भी.
اور نیکسٹ جو نوٹس ہے اس میں وہ بہت سارے لوگوں نے جس نے لکھے ہیں نا ان ناموں کے اوپر جو بھی ہے سر ایڈوین آرنلڈ اور پرلز آف فیتھ اور اس طرح کے, تو وہ سب اس کو میں نہیں پڑھ رہی ہوں. اور اب نیکسٹ نوٹ پہ جا رہی ہوں میں جو 2323, تو وہ ہے وہاں پر بھی سورہ آراف جو ہے 7 نمبر کی سورہ, اس کی 205 جو آیت ہے اس کو کہا گیا کہ وہ بھی یہاں پر کمپیئر کرنے کے لائق ہے. All prayer should be pronounced with earnestness and humility. یعنی جب بھی کوئی بھی نماز پڑھی جائے گی, دعا مانگی جائے گی, تو اس کو جب ہم اس کو بولیں گے, ہم اس کو جیسے مطلب پڑھیں گے, اب مطلب دعائیں مانگیں گے, تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت ہی ارنسٹس ہونی چاہیے, ہمارے اندر بہت ہی مطلب ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم بہت ہی ایک دم خلوص اور دل سے اور بہت ہی خشوع کے ساتھ ہم وہ کریں. ویدر اٹ از کانگریگیشنل پریئر, چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو, اور دا پرائیویٹ آؤٹ پورنگ آف ونس اون سول, یا اکیلے میں بندہ اپنے دل کا پورا حال اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے. Such an attitude is not consistent with an over loud pronunciation of the words. یعنی کہ جیسے بہت زیادہ چلا کے بہت ہی مطلب بہت زور زور سے بولنا, دعائیں مانگنا, تو مطلب وہ یعنی پبلک پریئر کے اندر, تو اس کی مطلب ایک طرح سے وہ پرمیسیبل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ چیز کو پسند نہیں کیا گیا. وہ مطلب تھوڑا مدھم رہو, وہ زیادہ اچھا ہے. اور پھر وہی ہے کہ اس کے اندر تم جیسے ایک سانس جیسے نہیں ہوتے, جب تم بہت ہی چلا کے اور بہت زور زور سے بولو گے نا, تو تمہارا جو بولنے کا انداز ہے نا وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا, کہ جیسے کہ یعنی بولتے نا یعنی مستقل مزاج ایک جیسا وہ نہیں رہے گا. پھر وہ کچھ کا کچھ ہوگا, کبھی بہت آواز اوپر جائے گی, کبھی آواز پڑ جائے گی, کبھی کچھ ہوگا. اس لیے اور وہ دوسری بھی وجہ بات ہے اس کی, اسی لیے اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر جب کہا گیا کہ دا اسٹینڈرڈ آف پرمیسیبل لاؤڈنیس از نیچرلی ہائر دین ان دا کیس آف پرائیویٹ پریئر. In public prayers, of course, the azan or call to prayer will be in a loud voice. یعنی کہ جب اذان جو ہے وہ پبلک پریئر ہے, کیونکہ جو بھی لوگ مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اذان کو تو لاؤڈ ہونا پڑے گا نا, تاکہ وہ نزدیک اور دور دونوں طرف پہنچے. تو لاؤڈ وائس یعنی مطلب اذان کی جو ہے ٹو بی ہرڈ نیئر اینڈ فار, بٹ دا چانٹس فرام دا سیکریڈ بک should be neither so loud as to attract the hostile notice of those who do not believe. تو ان کے لیے مطلب جو ہاسٹائل لوگ ہیں, یعنی ان کو مطلب ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز مطلب ان کو کرنی ہوتی ہے, ایک ہنگامہ کرنا ہوتا ہے, ایک کچھ نہ کچھ اٹیک کرنا, یا پھر اس چیز کے اوپر یعنی ہنگامے کھڑے کر دینا. تو اسی لیے کہا گیا کہ مطلب اذان تو لاؤڈ ہوگی, لیکن اللہ کی اس کتاب, یہ ہولی جو سیکریٹ بک ہے قرآن, اس میں سے جو بھی آیتیں پڑھی جائے گی وہ زور زور سے چلا کے نہیں. who do not believe, یعنی یہ لوگ وہ لوگ ہیں نا ہاسٹائل جو ہے, وہ اس لیے کہ وہ لوگ وہ تو مطلب ایمان لائے نہیں, تو ان کو کیوں اچھا لگے گا. not so low in tone as not to be heard by the whole congregation. اور اتنا دھیما نہ ہو کہیں کہ پوری جماعت جو پیچھے کھڑی ہے تو وہ بھی مطلب ٹھیک سے سن نہ پائے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے, اور اللہ کی ہر بات میں یہی ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے اللہ ہر جگہ کہتا ہے کہ بیلنس کرو, عدل انصاف میں, مال کو خرچ کرنے تبھی بھی, ہر چیز کے اندر اللہ نے کہا بیلنس رکھو. تو یہاں بھی عبادت میں بھی اللہ نے بیلنس بتا دیا نا. اب ہے لاسٹ آیت 111 111 سورہ بنی اسرائیل کی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ لاسٹ آیت جو ہے سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد,
اس کے ہم وزن ہے جو قل هو اللہ احد کے اندر ہے نا، وحدانیت کا، اللہ کی پورے ایک ہونے کا، ایسے ہی یہ لاسٹ آیت جو ہے اس میں بھی یہی بات ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ، اب اللہ کہہ رہا کہو وَقُلْ الحمد للہ الذی، کہ حمد ہے اور تمام پریز ہے اس اللہ کے لیے، الذی the one، وہ لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، لم یلد ولم یولد ہے نا قل هو اللہ احد میں. تو ویسے ہی یہاں پر ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، پارٹنر، اس کو کسی پارٹنر کی، کسی ساتھ میں، مطلب اس کے ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے یہاں بول دیا صاف طور پہ فی الملک، یعنی کہ پورا کے پورا جو ملک ہے، ملک کا مطلب ہے اللہ کی پوری ملکیت، اللہ کا پورا ڈومینین، یہ پوری کائنات، یہ سب کے اندر، یہ سب کو دیکھنے، بھالنے، سنبھالنے، سب کی دعائیں سننے، ان کو قبول کرنا، اور اس کے اندر مطلب جو بھی چیزیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں سبھی کچھ کو کرنا، وہ سب میں اللہ کو کسی بھی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ آتا ہے نا، ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص. اور یہاں پر ہے ولم یکن لہ ولی من الذل، یعنی کہ اللہ کو کسی کو اپنا دوست، اپنا مددگار بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مطلب بچائے، یا اللہ کو کبھی کوئی مطلب ہیومیلیشن سے بچانے کے لیے، یا کبھی بھی کوئی ایسی مطلب برا وقت ہے جس میں دوست مددگار بن کے آتے ہیں. تو جیسے دنیا میں تو ہم سب جو دوستیاں رکھتے ہیں، مطلب جیسے وہ میں ایک سمجھانے کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ ہم سب جو دوستیاں رکھتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے بھی رکھتے ہیں نا انسان لوگ آپس میں کہ ارے بھائی کبھی ہمارا برا وقت آئے گا تو یہ ہمارے کام آئے گا، تو چاہے تو اس کی ابھی کوئی الٹی سیدھی بکواس بھی ہے نا برداشت کر لو. تو یعنی وہ دوستی تم اس لیے رکھ رہے ہو دنیا کے اندر کہ کبھی کوئی ایسا برا وقت آیا تو یہ دوست ہمارے کام آئے گا. اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا دوست نہیں بنا کے رکھا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا دوست ہے کہ جو اس کو برے وقت میں ذلت والی جو بات اس میں کوئی بچائے، من الذل، تو اس میں بچانے کے لیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے اللہ کے جو بھی دوست ہیں، ولی ہیں، وہ ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو پروٹیکٹ کریں، یا جب ضرورت پڑے گی تو بابا دوست کو ہی پکاریں گے نا، وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور اب لاسٹ بات جو ہے وہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کا جو بلند ہونا ہے اس کو مطلب تم کرو اور اس کو بلند کرو، تو وہ اللہ کی جو گلوری اس کو اور بھی زیادہ اس کو یہ میگنیفائی کرو. تو یعنی لیکن کیا اللہ اکبر بولنے سے وہ ہو گیا؟ مطلب جو اللہ نے یہاں کہا ہے وہ کبرہ تکبیرا، تو ہم کہیں گے اللہ اکبر، تو کیا وہ اللہ کی جو صحیح بڑائی ہے وہ ہو گئی کیا؟ یا پھر وہ صرف مسجدوں تک ہی ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھو اور وہاں پر ہی بولو اللہ اکبر الحمدللہ، ہاں، لیکن مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر کوئی اللہ اکبر نہیں. اللہ کی تبھی کوئی بھی کبرہ تکبیرا اللہ نے کہا ہے کہ کرو اس کی جو بڑائی ہے اس کو اور بلند کرو. تو لیکن جب تم باہر نکلو گے تب نہیں، پھر تم مارکیٹ میں جاؤ گے تو وہاں تو کوئی اور ہی چیز ہے بڑی، اللہ کہاں بڑا ہے وہاں. پھر گھر میں جاؤ گے تو وہ لوگ ارے بھائی میری بیوی جو ہے وہ بیوی کا ادھر حکم چلتا ہے تو اس لیے بیوی بڑی ہے وہاں، تو پھر اللہ نہیں ہے وہاں پر.
اللہ مطلب وہاں پر اللہ کی کوئی بڑائی نہیں، وہاں پر بڑائی وہاں پر وہ بیوی ہے، یا پھر کہیں پر بھی بولے گا یہ عورتیں ہیں نا، یہ عورتیں تو یہ لوگ یہ مطلب ان کے آگے کہاں ہماری چلتی ہے بھائی، اسی لیے تو یہ ان کی ہی مطلب ہے بڑائی، یعنی وہ عورتیں یا تو کہیں بڑی ہو گئی، کہیں پر مال بڑا ہو گیا، کہیں پر تم کوئی اور چیز بڑی ہو گئی، مگر یہ کیا اللہ کو کہاں پر بڑا کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَكَبِّرْهُ، یعنی بے پہ تو شدہ ہے نا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ کی جو بڑائی ہے جو اس کو بلند کرو، اور وہ بلند کرنے کے لیے تم کو بہت ہی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تم کو قرآن کی ہر جگہ کو مطلب ہر جگہ پہ اس کو ٹھیک سے یاد رکھنا پڑے گا کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، کہ انسان جو ہے وہ بڑائی یعنی خالی مسجد کے لیے رکھیں گے کہ مسجد میں اللہ اکبر کریں گے بس، اور باقی کہیں پر بھی نہیں، کہیں عدل اور انصاف کرنا ہوگا وہاں بھی نہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ تم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ کو وہاں پر تم نے بڑا کیا، اس کی جو تکبیرات ہے اس کو تم نے بلند کیا وہاں پر، اپنی مرضی چلا کے نہیں، بندے اپنی مرضی چلاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر بھی کرتے ہیں، کہ اللہ کا حکم مانا ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اللہ نے اپنی ول بتا دیا ہے، اس کے مطابق کرو نا سب کچھ، شادی بیاہ وراثت کے قانون، گھر کیسے چلانا، والدین کے کیا حقوق ہے، اور پھر مطلب سب کے جو بھی ہے بھائی بہن اور مطلب پھر وہ بیوی اور بچے اور سب کے حقوق، پڑوسی رشتہ دار غریب غربا، ہر چیز کے لیے تم کو دیکھنا پڑے گا قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، اس کی کیا مرضی، اس کا کیا ول ہے، اس نے جو بتایا وہ کرو گے تبھی تم نے اللہ کی جو بڑائی ہے اس کو بلند کیا۔ تو اس کی جو نوٹ ہے، یہ نوٹ نے پہلے تو آیت پڑھ لوں، سے کہو پریز بی ٹو اللہ who begets no son and has no partner, and his dominion, nor needs he any protect him from humiliation. Yeah, magnify him for his greatness and glory. یہ تھوڑی شیکسپیئر ٹائپ انگلش ہے نا، اسی لیے تھوڑا مطلب ایکچولی یہاں پہ کہ he needs nobody to protect him from humiliation and magnify him for his greatness and glory. اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2324. A first step towards the understanding of Allah's attributes is to clear our mind from superstitions. پہلا قدم جب ہم اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ کے ان خوبصورت ناموں کو، اللہ کے ایٹریبیوٹس کو، صفتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا پہلا قدم جو اٹھتا ہے کہ ہم سوچتے کہ یہ نام کا کیا مطلب ہے، یہ نام کا کیا ہے، تو سب سے پہلے تمہیں اپنے دماغ کو، دل کو صاف سوف کرنا پڑے گا یہ تمام خرافات سے، سپرسٹیشن سے، such as that Allah begot a son. سب سے پہلی بات کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، یہی سب سے پہلے ختم کرو، دماغ میں سے کلیئر کرو، نہیں ہے ایسی کوئی بات، اور that he has partners، اور یہ کہ اس کے شریک ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، سب غلط، اس کو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور that he is dependent upon other beings to protect him from harm and humiliation. یعنی اللہ کو اوروں کی کس کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کی حفاظت کرے، کوئی نقصان پہنچنے سے یا ذلت سے، بالکل غلط، یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہے، اللہ کو کبھی بھی کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو ہی اللہ کی ضرورت ہے، تمام مخلوق جو ہے اللہ کی، اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد جو ہے وہ وہی ہے کہ جو سب کو اس کی ضرورت ہے، مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
We must realize that he is the one and peerless, کہ وہ ایک اکیلا ہے, واحد, اور وہ unmatched ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں, کوئی بھی اس کے مثل کوئی بھی نہیں, one and only. His greatness and glory are above anything we can conceive. جو بھی ہم اپنے اس دماغ, چھوٹے سے دماغ کے اندر ہم سوچ سکتے ہیں, جو بھی سوچ سکتے ہیں ہم, اس سے بہت بلند, بہت بالا تر ہے اللہ. ہماری سوچ نہیں جا سکتی وہاں تک. The surah began with singing the glory and praises of Allah. یہ سورہ جب سٹارٹ ہوئی, اس سورہ کی شروعات جو تھی اس میں اللہ کی حمد تھی, اللہ کی حمد اور تعریف. It ends on the same note. اور اب اس کی جو اختتام ہے اس سورہ کا وہ بھی الحمد ہی آ رہا ہے یہاں پر بھی. جو آخری آیت ہے جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے یہاں کے آیت میں, لاسٹ آیت میں ہے کہ وَقُلْ, اور کہو الحمدللہ الذی, الحمدللہ آ گیا نا, پریز بی ٹو اللہ. تو یہ جو پریز ہے یہ شروعات میں بھی آیا اور اب یہاں پر آخر میں بھی آیا. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ اس دونوں ہی اس پہ, مطلب یعنی اس سیم نوٹ کے اوپر اب سورہ ختم بھی ہو رہی ہے. کنکلوڈنگ دا آرگیومنٹ, یعنی پوری جو بھی آرگیومنٹ تھی وہ سب اب یہاں پر پورا کمپلیٹ کر دیا گیا. اور اب دوسری اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ کہف. سورہ کہف جو جمعہ کے دن ہم کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے, وہ سورہ اس کے بعد آتی ہے. یعنی بنی اسرائیل ختم ہوئی اور سورہ کہف شروع ہوئی. تو سورہ کہف جو ہے اس کی بگیننگ میں آتا ہے الحمدللہ, یعنی پریز بی ٹو اللہ. یعنی یہی بات وہاں پر بھی آتی ہے. دا نیکسٹ سورہ ٹیکس اپ دا سیم تھیم فرام اندر پوائنٹ آف ویو, لیکن وہاں پر الحمدللہ جو کہا گیا اب وہ دوسرے انداز میں. اینڈ اوپنس ود دا سیم نوٹ, پریز بی ٹو اللہ. تو وہاں پر سورہ کہف جو ہے اس کے اندر اللہ نے جو ہے, یعنی یہاں پر اینڈ بھی ہوئی وہی الحمدللہ سے, اور سورہ کہف میں جب شروع ہوتی ہے پہلی آیت الحمدللہ الذی, تو یہ الحمدللہ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. یہ ہے اللہ کی شان, سبحان اللہ. تو یہاں پر ابھی ہماری یہاں پر یہ ہم نے مطلب جو پڑھ لی اس کے نوٹس وغیرہ, اور اب ہم تفسیر ابن کثیر میں